الحمد والشکر لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حصول برکت کے لیے بارگاہ سید کونین میں نہایت محبت کے ساتھ ہم سب اجتماعی طور پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے سرکار کہاں ہے۔ محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے سرکار کہاں ہیں، سرکار بلائیں گے گناہگار کہاں ہیں۔ محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے سرکار کہاں ہیں، سرکار بلائیں گے گناہگار کہاں ہیں۔ پروانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، پروانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، وہ عطرت سرکار کے حقدار کہاں ہیں۔ اولاد پیغمبر کے وہ حقدار کہاں ہیں، اولاد پیغمبر کے وہ حقدار کہاں ہیں۔ اور کوثر بھی پکارے گا، چونکہ الحمدللہ نہ ہم رافضی ہیں نہ خارجی ہیں نہ ناسبی، ہم ہیں سنی، ہم ہیں اول سے آخر تک ہیں، الحمدللہ ہم ہیں۔ ہمارے اندر نہ وہ آل کا نام لے کر اصحاب سے نفرت کرنے والے ہمارے اندر نہیں ہیں، اور کوئی سنی جو مصطفیٰ کے کسی ایک صحابی کا بھی دشمن ہو اور اہل بیت کی محبت کا نام لے وہ سنی نہیں ہے، اور نہ ہم ان کی طرح ہیں جو صحابہ زندہ باد نبی دی آل دی گل ہے کہ بٹ پہ جائیں۔ ایسا کوئی ذہن کا شخص اگر سنی کہلائے گا تو وہ سنی نہیں ہے۔ سنی کون ہے؟ وہ خواجہ غلام فرید کے بقول کہ تیری باندیاں دی میں باندڑی ہوں، تیری باندیاں دی میں باندڑی ہاں، تیرے در تو مفت میں کاندڑی ہاں، اور تیرے در دے کتیاں نال ادب، یہ سنیت ہے۔ اس لیے اس سے کوئی دائیں بائیں ہے وہ اپنی فکر کرے۔ اب میں یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں حضور کہ ہمارے سنیوں کو بھی سنیاں لگ چکی ہیں۔ پیسہ سٹ تماشا بھی پہلے کسی زمانے سنتے سی پیسہ بول دے، میں آدھا پیسہ کی میں بول دے 100 کا نوٹ ہے انہوں میں جویں مرضی آکھاں بولے گا نہیں۔ اب سمجھ آئیے کہ واقعی پیسہ بول دے۔ کچھ نام نہاد نعت خان، کچھ نام نہاد خطیب ایسے ہیں، انہوں نے نوٹ بھی کھائی جاؤ تو جو مرضی بکواس کرائی۔ سنیوں کے اسٹیج کو تباہ و برباد کرنے کے لیے انہوں نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ کوئی ادھر سے پیسے لے کر اصحاب رسول پر پھونکتے اور کوئی ادھر سے پیسے لے کر مصطفیٰ کی آل اور مصطفیٰ کے کندھوں پہ کھیلنے والے حسنین کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ رب دو جہاں کی قسم، جو حسنین کا نہیں وہ بھی ہمارا نہیں، جو مصطفیٰ کے صحابہ کا نہیں وہ بھی ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی۔ یہ پیسے نے نال قبرچ نہیں جانا، قبرچ آمنا دے لال نے کہا۔
لیے میں ان خطیبوں اور نعت خوانوں کو منت کرتا ہوں، خدا کے لیے بندے دے پتر بنو، سنبھل جاؤ، ورنہ قبر میں وہ جھوٹے پڑیں گے کہ رہتی نسلوں تک تمہارے یاد رہیں گے۔ تو آجیاں چیکاں قبر تو باہر آنی ہیں یار، جنہوں نے جان مال عزت آبرو وطن بچے گھر بار ہر شے سونے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیا، ان کے بارے میں بکواس کرتے شرم نہیں آتی؟ کبھی بے غیرتی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں جی ہر صحابی نبی جنتی جنتی کہہ رہے ہیں کہ پھر ہر امتی ہے نبی جنتی جنتی بھی کو، اور بدبخت کمینے امتی اور ہے، اور وہ امتی جس نے اپنی ایمان کی نظروں سے مصطفیٰ کو دیکھا وہ اور ہے۔ یہ بکواسات سنی جلسوں میں نہیں چلیں گے، اور میں آپ کو ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، داتا حضور کے نگری سے آنے والا اپنا غلام ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا، ایسے ناخوانوں کو اور ایسے خطیبوں کو کھینچ کر منبر سے نیچے اتار دیں، ان کا حیا نہیں کریں گے جو مصطفیٰ کے صحابہ کا حیا نہ کریں گے، مصطفیٰ کی اہل بیت کا جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو الحمدللہ چونکہ ہم سنی ہیں، بلکہ میرا جملہ یار سنیں، مزہ اٹھائیں، جتنے اللہ نبی کے پیارے ہیں، جتنے اللہ نبی کے پیارے ہیں، سنی تجھے مبارک ہو، وہ سارے کے سارے ہمارے ہیں۔ اس لیے ہم جب بات کریں گے تو پوری بات کریں گے، ادھوری نہیں کریں گے۔ اب شعر دوبارہ سنیں تو مزہ آئے گا۔ پروانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، اولاد پیمبر کے وہ حقدار کہاں ہیں، اور کوثر بھی پکارے گا انہیں ڈھونڈ کے لاؤ، کوثر بھی پکارے گا انہیں ڈھونڈ کے لاؤ، اصحاب کی عظمت کے علمدار کہاں ہیں، اصحاب کی عظمت کے علمدار کہاں ہیں، اور جنت بھی ندا دے گی، جنت بھی ندا دے گی کہ خادم ہوں یا ممتاز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کئیاں بابا بڑا کوڑا لگ دے، وہ کوڑا کہاں لگ دے بابا گلاں کھڑیاں کر دے، اب بابا آگے دے پیڑاں اور تے پھکیاں اور کہ بابا دے تور تور کتے ہو مالکاں نو پہ گئے ہو، کہاں بابا پیڑا لگ دے۔ جنت بھی ندا دے گی کہ عام خالد ہوں یا ممتاز، جنت بھی ندا دے گی کہ عامر ہوں یا ممتاز، جنت بھی ندا دے گی کہ خادم ہوں یا ممتاز، ناموس رسالت سے وفادار، ناموس رسالت سے وفادار کہاں ہیں، اور دوزخ بھی پکارے گا انہیں جکڑ کے لاؤ۔ پکارے گا انہیں جکڑ کے لاؤ، کنہیں؟ اگلا جملہ سننے کے قابل ہے، دوزخ بھی پکارے گا انہیں جکڑ کے لاؤ، ممتاز کی پھانسی کے وہ کردار کہاں ہے، نہ وہ چیف جسٹس لب رہے ہیں تے نہ وہ وزیر اعظم لب رہے ہیں۔ ہن سنیں پھر تیاریاں اوپر اللہ کرے گا، میرا رب کی غیرت بڑی ہے۔ دوزخ بھی پکارے گا انہیں جکڑ کے لاؤ، ممتاز کی پھانسی کے وہ کردار کہاں ہیں، اور ذلت سے ذلیلوں کو بھی پھینکو میرے اندر، ذلت سے ذلیلوں کو بھی پھینکو میرے اندر، وہ جھوٹے نبوت کے اداکار کہاں ہیں، وہ جھوٹے نبوت کے اداکار کہاں ہیں، اور ازواج پیمبر کے وہ گستاخ بھی ڈھونڈو، ازواج پیمبر کے وہ گستاخ بھی ڈھونڈو، کتوں کی طرح بھونکتے مکار کہاں ہیں، اور سرے حاشر بھی گونجے گا یہ لبیک کا نعرہ، سرے حاشر بھی گونجے گا۔ ماشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ساڈے بابے بھی بڑا کام کر گئے قسم خدا دی انہاں سانو وہ نعرہ پکوائے جیڑا نعرہ معاشر کے میدان وچ لگے گا تے بیڑا پار ہونا بھائی جب معاشر میں سرے پہلا میں جو شیخ مطلب پڑھا ہے محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے سرکار کہاں ہیں سرکار بلائیں گے گناہگار کہ جنہ کو آکھیا لبیک یا رسول اللہ سونیا میں حاضر ہاں بیڑا تے اودا پار ہونا ہے نا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک سرے حشر بھی گونجے گا پھر پتہ لگے گا اپنا پیڑا ہے بیگانہ کیڑا ہے سرے حشر بھی گونجے گا یہ لبیک کا نعرہ کرتے تھے جو اس نعرے سے انکار کہاں ہیں کرتے تھے جو اس نعرے سے انکار کہاں ہیں اور محشر میں ندا دیں گے فرشتے چلو جنت محشر میں ندا دیں گے فرشتے چلو جنت کرتے تھے جو سرکار کے تذکار کہاں ہیں سنتے تھے جو سرکار کے تذکار کہاں ہیں اور یہ نسبت سرکار کا انعام ہے ورنہ یہ نسبت سرکار کا انعام ہے ورنہ ہم حشر میں جنت کے سزاوار کہاں ہیں محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے سرکار کہاں ہیں سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں الحمدللہ العظیم اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کی توفیق سے آج ہم اس پیاری اور مبارک محفل میلاد مصطفیٰ میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں دعا کیجیے اللہ کے کائنات ہم سب کی حاضری کو شرف قبول کرے اس حاضری کو میرے لیے آپ کے لیے بالخصوص میزبانوں کے لیے اور ان کے جملہ معاملین کے لیے دین و دنیا میں برکتوں کا ذریعہ اور آخرت میں نجات کا سبب بنائے حضرات مکرم آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہے میں تو مجھے ویسے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے آئے ہوئے اصل میں بڑا خوبصورت پڑھ رہے تھے لیکن میرے ساتھ وہ پیچھے ایک محفل میں اکٹھے تھے عزیز بیٹے ملک پاکستان کے بہترین نعت خوان اور سناتن آپ نے تو سن لیا آپ مزید کہنے کی ضرورت نہیں جناب محترم مطہر قاضی صاحب یہ برخوردار ادھر میرے ساتھ تھے انہوں نے پڑھا مجھے بڑا ہی مزہ آیا میں نے کہا کیوں نہیں آپ میرے ساتھ چلیں آپ کو محفل اگر نہیں پڑھنی تو میں آپ کے لیے یہ تحفہ ساتھ لایا ہوں تو ان سے اس لیے میں نے کلام پڑھا ہے کلام بھی میں نے فرمائشی پڑھوایا ہے تو الحمدللہ یہ 10 منٹ میرے تقریر سے نکال لیں اور باقی انشاءاللہ میں قبول کروں گا دعا کیجئے خلاق کائنات میری آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے برادر مکرم جناب ہاشم اتاری صاحب ماشاءاللہ بڑے ہمارے پیارے دوست ہیں اور بڑی محبتوں کے ساتھ مجھ سے بڑا پیار رکھتے ہیں لگاؤ رکھتے ہیں دیگر علماء احباب ہمارے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں اور میرے برادر مکرم جناب مولانا غلام مرتضیٰ معصومی صاحب آج کی اس محفل میں میری حاضری کا سبب وہ بنے انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ مجھ سے بہت پہلے رابطہ کر کے یہ ٹائم مجھ سے لے لیا الحمدللہ میں تکمیل وعدہ کے لیے حاضر ہوں انہوں نے فرمایا تھا کہ 1.5-2 گھنٹے خطاب کرنے ہیں پاڑا بول کی ویسے تو سلیکٹ کیتے جاتے ہیں لیکن بہرحال نام بھی جمہوریت ہے نا اس وجہ سے پوچھ لینے ہیں کی پروگرام ہے انشاءاللہ میں جتنا میں نے وعدہ کیا اس کے مطابق میں گفتگو کروں گا وعدہ میں نے کیا ہوا ہے 14 تاریخ کا ایسے ہی ہے انشاءاللہ 15 دن پہلے ایسی انشاءاللہ کوشش کریں کہ گفتگو کو ختم کر دیں آدمی اتنا لمبا امتحان نہیں لینا چاہیے بیٹے مجھے پتہ ہے آپ کے چہروں کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ تھوڑا سا میں لمبا کام کروں مگر اتنا نہیں انشاءاللہ کسی دیکھنا چند منٹ ایسی آنیاں جانیاں اپنی دیکھنا انشاءاللہ بات عقیدہ بھی منہ لکا دے پھرنگے بھی حضور عظمت بھی سبحان اللہ چند باتیں میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا دعا کیجیے اللہ پاک مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے حق سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے آقا سید کائنات کی دنیا میں ولادت باسعادت ہوئی بولیے اس سے بڑی رب کی کوئی نعمت ہو سکتی
کلمہ پڑھنے والوں میرا یہ طریقہ نہیں ہے کہلوانا، ماشاءاللہ سبحان اللہ کہلوانا. میں عرصے سے آ رہا ہوں علاقے میں بالکل ایسا میرا مزاج نہیں. مگر جی 12 بجے کے لگ بھگ تقریر ہوگی نا وہ پھر بلوانا پہنتے. تقریر دو کام کرنے پہنتے جی 12 بجے کے لگ بھگ تقریر ہوگی. ایک کام ہوتا ہے جگانا تے دوسرا کام ہوتا ہے سنانا. اب مجھے ایک کام نہیں کرنا، مجھے دو کام کرنے ہیں. اس لیے اگر ساتھ دیتے جائیں گے ٹھیک ہے، جتنی دیر ساتھ دیتی جاؤ گے انشاءاللہ کام چلتا رہے گا. تے تہاڈی بس تے ساڈی پہلے ہی بس، کیونکہ میں پہلے دو تقریراں کر کے آ رہا ہوں. میلاد شریف حضور دنیا میں تشریف لائے، اس سے بڑی کائنات میں اللہ کی کوئی نعمت ہو سکتی؟ بولیے اس سے بڑی کوئی اللہ کی نعمت ہو سکتی؟ نہیں. تے رب دی نعمت ملے تے بندے نو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایمانداری ہے بس. چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے کہ 12 بجے دن مسکراہٹ آتی ہے. استقبال کیا جاتا ہے یا منجیاں پٹھیاں کیتیاں جاتی ہیں؟ استقبال کیا جاتا ہے. وہ لوگوں حضور سے بڑی نعمت کوئی نہیں کہ جس مہینے حضور دنیا ہے چاہے مومن خوشیاں نہ مناوے تو اور کی کرے. الحمدللہ جہاں کہیں بھی دنیا میں، اب میرے اس جملے کو دیکھتے ہیں کون کون کیچ کرتے ہیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی حضور کا ایک بھی حلالی امتی بستا ہے. میں دوبارہ جملہ بولنے لگا ہوں، ادھیان سمجھ آئی ادھیان نہیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی حضور کا حلالی امتی بستا ہے، جب حضور آئے تو سارے خوش ہو جاتے ہیں، سارے خوشیاں مناتے ہیں. دیکھو نا میلاد سارا سال نبی نو یاد کرنا چاہیے. اے مہینہ تے دن کیوں مقرر کر لیندے؟ میں آکھا پہلی گل یہ ہے بھی تسی سانو مشورہ دے دیں نا سارا سال میلاد کرنا چاہیے، ایک دن کی ہویا؟ میں آکھا پہلے تسی یہ تے عمل کرو، اس بعد اسی بھی انشاءاللہ عمل کرو. اصل انہاں دا میلاد منوانا مقصد نہیں، انہاں دا میلاد تو روکنا مقصد ہے. بات سمجھنے کے قابل. پھر طرح طرح دے سوالات کرتے ہیں جنہیں ہوتے ہیں نا وہ آٹا گوندی ہلدی کیوں نہیں؟ وہ پھر تانے مار دیں، میرے مار دیں. دیکھو جی کاکا برکت اللہ کہاں لکھا ہوا ہے میلاد مناؤ؟ کس کتاب میں لکھا ہوا؟ اچھا یار ایک اور میں مسئلہ چھوٹا سا عرض کر جاؤں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا سادہ سادہ بات کروں. علم والی باتیں وہ ہو چکی ہیں اور میں تو پبلک کو ساتھ لے کے چلنا ہے. میں نے تو ایم اے پاس سب کو وہ ساتھ لے کے چلنا ہے. اس لیے میں کوشش کروں گا سادہ انداز میں بات کروں. طرح طرح کے بہانے بنائے جاتے ہیں میلاد کے رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے. حضور کے زمانے میں میلاد ہوتا تھا کاکا برکت اللہ. اچھا پھر پوچھتے کن سے ہیں؟ ہم سے نہیں. پوچھتے ہیں چھاپی لگانے والے سے، پوچھتے ہیں ریڑی چلانے والے سے، پوچھتے ہیں سبزی بیچنے والے سے. وہ کھیرے بیچے کہ تیرے مسئلے کا جواب دے دوں. بات سمجھنے کے قابل. اصل میں ان کا مقصد اصلاح کرنا نہیں، علم لینا نہیں. اگر ان کا مقصد علم لینا ہوتا تو علماء سے پوچھتے. ان کا مقصد علم لینا نہیں، ان کا مقصد فتنہ پھیلانا. کسی طرح میلاد بند ہو. اچھا یار میں نے یہ مسئلہ دسو بھی میلاد کی تکلیف کنوں؟ بولیے. ہمیں تو سیرت کی کتابوں میں یہ ملا ہے کہ حضور آئے تو ساری کائنات خوش ہوگی. حضور آئے تو ساری کائنات خوش ہوگی. چرندوں پرند خوش ہو گئے، ساری کائنات خوش ہو گئی. بلکہ ایک روایت اور عرض کر دوں مواہب الدنیا اور دیگر سیرت کی کتابوں میں حضور آئے نا مشرق کے جانور مغرب کی طرف چل دیے، مغرب کے جانور مشرق کی طرف، شمال والے جنوب کی طرف، جنوب والے شمال والوں کی طرف. وہ جانوروں کیوں چلے گئے؟ انہوں نے کہا مبارک دین چلے ہیں کہ اللہ دے رسول آ گئے. میں آکھا تواڈے 2 ٹنگاں والے جانوراں نال تے 4 ٹنگاں والے جانور چنگے سن جنہاں نوں پتہ لگ گیا کہ اللہ دا محبوب آئے. وہ مشرق والے مغرب، مغرب والے مشرق، شمال والے جنوب، جنوب والے شمال. تے مینوں لگدا ہے ترانے گاندے جانے ہون گے، کہندے ہون گے کہ یار خوشیاں مناؤ حضور آ گئے. حضور چھوٹا جی ایک مسئلہ عرض کرتا جاؤں. جلوس کہاں سے نکالا؟
میں کہا مولوی صاحب تو فارغ التحصیل والضلع والصوبہ والملک اتنا کچھ ہو کر تجھے مسئلے کا پتہ نہیں چلا. نبی پاک کے زمانے میں جتنے چوپائے تھے نا زمین پر وہ بھی پہچان گئے کہ نبی آگے تو جلوس کٹی دینا بھائی, اسی لیے وہ چلے نا. اچھا یار مجھے یہ بتاؤ, مشرق میں ایک جانور رہتے ہیں, کتنے ہوں گے جی؟ بے شمار. مغرب میں, شمال جنوب میں, کہ یار کیسا منظر ہوئے گا جس لئے حضور پیدا ہوئے. مشرق والے سارے جانور مغرب والے انہوں مبارک دین چلے, مغرب والے مشرق والے انہوں, شمال والے جنوب والے انہوں, جنوب والے شمال والے انہوں. ایمان تاری نال دسو ایڈا بڑا بھی ملا آتا کوئی جلوس کا دے کڑ سکتا ہے؟ اتنا بڑا جلوس. وہ جانور جب چلے ہوں گے تو جلوس میلاد بنا. اور کسی ایک چوک میں اکٹھے بھی تو ہوئے ہوں گے یا نہیں ہوئے ہوئے؟ میں نے کہا جب چلے تو جلوس میلاد تھا, جب چوک میں اکٹھے ہوئے جلسہ میلاد ہو گیا. میں نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آتا چل جے مولویا تو نہ جانوراں تو سمجھ لے حضور آنتے جلوس بھی کٹی دے جلسے بھی کٹی دے. اچھا میلاد کے جلسے روکنے کے لیے نا بڑے بہانے بڑے پاپڑ بیل دے. لکھنا کاکا برکت اللہ, آپ میلاد پہ اتنا خرچہ کرتے ہیں. پہلی گالے بھی پیسہ میرا ہو گئے, پیسہ میرا ہو گئے تے میں چاہاں تے ہاشم اتاری نوں 2000 دیاں 4000 دیاں پتا ہے بیٹے نوں 10000 پکڑا دیاں, جنہیں میری شے مالک میں ہاں, میری مرضی جنوں دیاں. پیسہ دیوان میں تکلیف ہوئے تیجے محلے کسے نوں کیوں؟ بات سمجھنے کے قابل ہے. یہ جو لاٹن لگتی ہے, یہ جو بازار سجتے ہیں, پیسہ کس کا ہے؟ سنی کا. تو تینوں بدخان خان مولوی تینوں ہمیں تکلیف ہوگی. وہ جی اتنا پیسہ لگاتے ہو, اتنا خرچہ کرتے ہو. میں نے کہا پھر کریں کیا؟ کسی بیوہ کی خدمت کرو. کسی میں کہا مولوی صاحب مجھے ایک گل دسو, ایک بیوہ صرف ربیع الاول ہی زندہ ہوں گی, ایک کیڑی بیوہ ہے میں نے بھی دکھاؤ اگر چھڑے دا بیاہ ہی کر دے گی. بات سمجھنے کے قابل ویسے دوسری دی نہیں اجازت. میں کہا کیڑی بیوہ ہے جڑی صرف ربیع الاول ہی زندہ ہوں گی؟ مطلب میں کہا جب عید الفطر پہ فطرانے وصول کر رہے ہوتے ہو تب یہ بیوہ کہاں مری ہوتی؟ تب بیوہ کیوں نہیں یاد آتی؟ جب عید اضحیٰ پہ قربانی کی کھالے کھینس کھینس کے لے جا رہے ہوتے ہو مولوی صاحب, عید والا دن بھی گھر سکھنا دینا نصیب تو انہوں نہیں ہوتا. لوگ سونے کپڑے پہنتے ہیں, یہ خونوں خون ہوتے ہیں. میں کہا مولوی صاحب عید الاضحیٰ کے دن جب قربانی کی کھالیں چھین چھین کر اکٹھی کرتے ہو تب بیوہ کیوں نہیں یاد آتی؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. جب زکاة جگہ ٹیکس کی طرف وصول کرتے ہو تب بیوائیں کہاں مری ہوتی ہیں, پھر کیوں نہیں یاد آتی؟ صرف 12 ربیع الاول میں یاد آتی ہے. بیواؤں کی خدمت کریں, بیواؤں کی خدمت کریں, بیواؤں کی خدمت کریں. چھوٹی سی ایک بات عرض کرتا جاؤں. میں کہا مولوی صاحب عیدیں صرف اسلام میں دو. کتنی عیدیں؟ صرف دو. میں نے عرض کیا آج میں نے سادہ سادہ موڈ میں کچھ چند سادہ باتیں کرنی ہیں. عیدیں ہیں صرف دو, تیسری کہاں سے آتی؟ میں کہا مولوی صاحب کیڑی کیڑی عید؟ حضرت بڑی محبت والی گل. میں کہا مولوی صاحب کیڑی کیڑی عید؟ کہنے لگے جی عید الفطر اور عید الاضحیٰ. میں کہا مولوی صاحب یہ دو عیداں تو تسی مننیاں ہی مننیاں. کہنے لگے وہ کیسے؟ میں کہا ایک عید تے تینوں فطرانہ مل دے منگتے آ اردو آدھے غیر اللہ سے نہ مانگو, اللہ سے مانگو. تے کھلنا اللہ کو مانگ کے نہیں جانے. بولیے اللہ کے سوا کسی سے مانگنے والا مشرک ہو جاتا ہے. میں کہ فطرانے لا دو بولو مانگنے جو ہوں آدھے شرابی میں شہید رام
بکی چل عیدیں دو صرف، تیسری کہاں سے میں کون سی؟ کہنے لگا جی ایک عید الفطر، میں نے کہا دوسری، کہنے لگا عید الاضحیٰ، میں کہا ان دو کو تو نے عید ماننا ہی ماننا ہے، کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا ایک عید تے تنوں فطرانہ لگتا ہے، دوسری عید تے تنوں کھل لگتی، میں کہا لالچ بھی کوئی حد ہونی چاہیے، لعنت ہے جی مزاج دی، کہنے لگا مطلب؟ میں نے کہا ایک عید پہ تمہیں فطرانہ ملے، ایک عید پہ تمہیں کھال ملے، میں نے کہا سن جس عید پر تمہیں فطرانہ ملے وہ عید تمہیں مبارک، اور جس دن ہمیں نبی جگانا ملے وہ ہمیں عید مبارک۔ ادھیا نے جملہ سمجھا، ادھیا نے نہیں سمجھا، میں دوبارہ بولنے لگا تاکہ موقع دے دیں دوبارہ۔ جس عید پر جس دن تمہیں فطرانہ ملے وہ تمہاری عید، اور جس دن ہمیں نبی جگانا ملے وہ ہماری عید، جس دن تجھے کھال ملے وہ تمہاری عید، اور جس دن ہمیں آمینہ کا لال ملے وہ سچ کہا کسی نے، آئی ہے دنیا میں جم جم عید میلاد رسول، آئی ہے دنیا میں جم جم عید میلاد رسول، کھوئے گی دنیا کے سب غم عید میلاد رسول، ایک پلڑے میں وہ دونوں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر ایک پلڑے میں، یہ ایک ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں وہ دونوں، ایک پلڑے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے نہیں کم عید میلاد رسول۔ جڑے دن وہ نبی آیا جن دے صدقے سب عیداں ملیاں، نہیں عیدیں صرف اسلام میں دو۔ ایسے موضوع پہ ایک اور گل کر دیں، عیدیں صرف دو۔ میں نے کہا یہ جو کہتا ہے نا وہ اپنے جاہل ہونے کی سند دکھا رہا ہے، مستند جاہل۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا جو یہ کہے کہ اسلام میں عیدیں صرف دو ہیں وہ جاہل ہے۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا میرے نبی کی حدیث پاک نہ ہو میں ذمہ دار ہوں، سبحان اللہ، میرے اور آپ کے سونے نبی نے فرمایا، سارے کہیں صلی اللہ ہو، اول سے آخر تک کہیں صلی اللہ ہو۔ امام الانبیاء نے فرمایا حدیث پاک نہ ہو، چور چوری کرے ہاتھ کاٹو، خبیر جھوٹ بولے اور منبر رسول پہ بولے زبان کاٹو، مگر اگر گل سچی ہوئے ہزارہ من مٹی پہ جانی ہے، خبر اس کسے نال نہیں جانا، تے بندے دا پتر بن ہوتے فرشتے کان پھرا کے لکھر بڑا مارن گے۔ اس نبی سے بے وفائی کریں گے تو جائیں گے کہاں؟ اسلام میں صرف دو عیدیں۔ میں نے کہا میرے آقا کا یہ فرمان یاد ہے؟ کہنے لگا کون سا؟ میں کہا میرے کریم آقا نے فرمایا سید الایام یوم الجمعہ، حضور نے فرمایا لوگوں تمہارے دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن سردار ہے سارے دنوں۔ آقا اور فرمایا رب نے جمعہ کے دن کو تمہارے لیے عید بنایا، عید للمسلمین، مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ میں کہا تو کہنا اسلام میں صرف دو عیداں، نبی فرماؤ دے جڑے دین دے مالک نو وہ کہندے نو ہر جمعہ دی عید، تے جمعے سال اس کتنے ہوندے 52 52 کتنے؟ میں کہا تو آنے دو عیداں، نبی کہندے نو 52 ہو تے دو آئے، تیری مانے یا نبی کی مانے؟ ہم خوش نصیب ہیں سنی جو کسی مولوی کی نہیں مانتے، نبی کی مانتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ساڑھے نبی کی زبان ساڑھے واسطے قرآن، کسے ہوتا بیان چنگا۔ حضور نے فرمایا نہ حدیث پاک ہو میں مجرم ہوں، جمعہ کا دن عید کا دن۔ اچھا یہ بھی عرض کر دوں حدیث پاک کی روشنی میں کہ جمعہ کو یہ شان ملی کیوں؟ یہ ضروری ہے اس لیے بیان کرنا۔ کہندے نو دیکھو نا کاکا برکت اللہ کسی دے جمن مرن نال عید دا کی تعلق؟ کریم آقا
جمعہ کو اتنی فضیلتیں کیوں ملی؟ تو حضور فرماتے ہیں اس لیے ملی فیہ خلق آدم، فرمایا اس دن تمہارا باپ آدم پیدا ہوا۔ کون پیدا ہوئے؟ یہ دا مطلب ہے نبی دی حدیث ثابت کر رہی ہے جڑے دن آدم پیدا ہون وہ دن عید ہے، وہ دن اول تو آخر تک سارے بولو وہ دن میں تقریر چھاڑ دے نہیں جی میں سچی گل کرنا جڑے دن آدم پیدا ہون وہ دن تے شان آدم دی اللہ کہ ساڑھے نبی دی آدم بڑی شان والے مگر آدم کا بننا بھی مصطفیٰ کے لیے۔ اگر میرے رب نے مصطفیٰ کو نہ بنانا ہوتا نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا نہ شجر بناتا نہ حجر بناتا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ پیارے موسیٰ لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا ولا ایاک۔ موسیٰ اگر میں نے اپنے سونے محمد اور ان کی امت کو پیدا نہ کرنا ہوتا نہ میں زمین بناتا نہ آسمان بناتا نہ سورج بناتا نہ چاند بناتا نہ میں کوئی معزز فرشتہ بناتا نہ کوئی مقرب رسول بناتا، موسیٰ یہاں تک کہ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ مطلب کہ موسیٰ یاد رکھ میں سارا کچھ بنایا ہے کہ اپنے یار واسطے بنایا۔ بلکہ دوسری حدیث قدسی میرے رب نے فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاک، آسمان پیدا نہ کرتا زمین پیدا نہ کرتا۔ ارشاد فرماتے فرماتے میرے رب نے تو یہاں تک فرمایا کہ پیارے حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اب یہاں بھی ایک محبت کی بات ہے، میں وہ چھوڑ رہا ہوں اپنے آپ کو، میں واپس پلٹتا ہوں۔ آدم علیہ السلام جمعہ کے دن پیدا ہوئے، ان کا مطلب ہے کوئی پیارا اللہ کا پیدا بھی ہوئے نا تو وہ دن بھی عید بن جاتے ہیں، وہ دن بھی عید، کہ جڑے دن آدم پیدا ہوں وہ دن عید ہو، اور جس دن سبب وجود آدم پیدا ہوں، جس دن باعث تخلیق عالم پیدا ہوں وہ دن عید کیوں نہیں؟ لیکن کاکا برکت اللہ ایک کہ برکت اللہ نام بڑا یاد ہے، دیکھنا کاکا نبی پیدا ہوئے، میں نے کہا جی ٹھیک ہے فوت بھی ہو گئے وصال کر گئے، میں نے کہا جی بالکل کر گئے چلو پیدا ہو بھی خوشی اپنی جگہ دے مگر جدو فوت ہو گئے تو اب عید کس بات کی، اب خوشی کس بات کی؟ اچھا سوال اس قسم کے کرتے ہیں کہ ہمارے جوان بچے پلسل ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں چونکہ علم نہیں ہوتا۔ میں تو کئی بار کہتا ہوں اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا، مگر ہمیں بات اس لیے نہیں کرتے کہ انہوں نے پتہ ہے 11ویں کا لنگر کھاتے نہیں نہ 11 سناؤں جی جب کوئی فوت ہو جائے تو پھر خوشی ختم۔ میں نے کہا یہ کہڑے پاگل نے پتر تیرے سبق پڑھائے؟ میں نے کہا جی تو چبل ہو جائے تیرا استاد بھی کوئی چبل ہونے، کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا جمعہ کا دن آج عید ہے کہ نہیں؟ ہاں حدیث میں آپ نے سنائی ہے، حدیث تو ہے۔ میں نے کہا سیدھی گل کر ہے کہ نہیں عید؟ اکھے عید۔ میں نے کہا انہا مطلب ہے اسلام میں صرف 2 عیدہ نہیں زیادہ نہیں۔ دوسری بات میں نے کہا عید ہے جمعہ کا دن، کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا کیوں کہ آدم پیدا ہوئے؟ میں نے کہا اسی حدیث میں حضور نے فرمایا جمعے کے دن آدم پیدا بھی ہوئے اور اسی دن آدم فوت بھی ہوئے، کہ یہ فوت ہوئے ہیں عید ختم ہوتی ہے تو مولوی صاحب جمعے کی چھٹی کرو، مگر نہیں کرنی، انہوں نے پتہ ہے تنخواہ یہ اس گل کی لگتی وہ پیٹو خدا دا خوف کر کہندے سانو ہیں آپ پیٹو ہمیں وہ جی 11ویں میلاد اے سنی مولویاں نے جی کھان پین دے بہانے بنائے ہوئے یہ بڑے پیٹو ہیں۔ ایمانداری میں دسو میں بیٹھا ادھر میرا بیٹا بیٹھے حافظ محمد اشرفی، بیٹے 1 منٹ کھڑے ہونا، ایمانداری میں دسو ساڑھے کی پیٹو کیڑا نظر آ گیا؟ انہاں دا ایک مولوی ڈیزل ہی بے
وہ سچ کہا کسی نے، سورج میں لگے دبا، فطرت کا کرشمہ ہے، وہ تو ہم کو کہیں کافر، اللہ کی مرضی۔ آدم وصال کر جائیں تو پھر بھی جمعہ کا دن عید، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی دنیا میں آتا ہے تو جو دن عید بنتا ہے وہ وصال کر جائے، ختم نہیں ہوتا، اس لیے کہ نبی کو جس کام کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ کام پورا کر کے جاتا ہے، وہ کام پورا کر کے جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلام میں عیدیں تو میں کہا 52 ہے آ گئی ہیں، اگے حساب کرنا ہی تو مراد مصطفیٰ، سارے کہیں سبحان اللہ، وہ عمر جن کی زبان پر حق بولتا، اب ہر جملے پر سبحان اللہ کہیں گے، میں آگے تقریر کروں گا، ورنہ مفتی عبدالحمید چشتی صاحب سے میں ان کی روح سے میں معذرت کے ساتھ میں کہوں گا امام تواڈی نقل لا چلا نہیں چلا، کہ میں ہٹنا بھی نہیں، وہ تو ہٹا دینا پھر محنت کی میں واپس ہی نہیں آؤں۔ وہ عمر جو مراد مصطفیٰ، وہ عمر جس کو مصطفیٰ نے رب سے مانگ کے لیا۔ ایک جملہ فاروق اعظم کی شان میں عرض کرتا ہوں تاکہ مومنوں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں کہ منافق اندروں اندروں آپے پگھل جائیں۔ وہ عمر جس کو مصطفیٰ نے رب سے، ایمانداری ہم دسو تسی لینا ہوگے سیب، کی لینا ہوگے سیب، ریڑی لگی ہوگی، تہاڈی نظر پہ جائے کسی دانے تے تے تسی چنگے تو چنگا کہو گے نا کہ آئے دے، جیڑا تہانوں چنگا لگے وہ دانا تسی منگدے جے۔ ہن ذرا عمر کی شان دیکھو، جیڑا دانا نبی نو چنگا لگا وہ میرے نبی نے رب کسے پنگی چرسی دی اوقات کی ہے کہ عمر نو پہچانے، اسی دن نبی دی نگاہ تے یقین رکھنے، میرے نبی نے رب سے عمر مانگا۔ اچھا پھر ایک اور بات میں عرض کرتا جاؤں، نبی کی نظر سے بھی کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ میں اگر مانگوں نا کہ یار یہ سیب کا دانا پا دے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دانا دوسرے پاس داغی ہوئے، بات سمجھنے کے قابل ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سیب کا دانا دوسری طرف سے باغی ہو، کدی تسی بھی خوش ہویا ہے، یہ ممکن ہے، مگر جیڑے دانے تے نبی دی نظر پڑی، میرے مصطفیٰ کی نظر کا یہ کمال ہے۔ حضور فرماتے ہیں انی اسمعو ما لا تسمعون و انی ارا ما لا ترون۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں جو تم سنتے ہو میں محمد کو تو سنتا ہوں، مگر جو تم نہیں سنتے میں محمد کو بھی سنتا ہوں۔ چلو یار حدیث آئی نبی کی شان والی، میرے متحر بھائی نے کہہ دیا محمد ہمارے بڑی شان والے، چلو اس حدیث پر تھوڑی سی بات کر لیں۔ فرماتے ہیں جو تم سنتے ہو میں وہ تو سنتا ہوں، مگر جو تم نہیں سنتے میں محمد وہ بھی سنتا ہوں۔ میرے اعلیٰ حضرت بول اٹھے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کہاں ہیں؟ وہاں اعلیٰ حضرت آپ کے مزار کرون رحمت نازل ہے۔ حضور کی قوت سماعت کا بتا دوں، اور آج اگر تقریر اسی بات پر ختم کرنی پڑے تو گوارا کر لیں گے۔ میرے آقا کے سننے کی طاقت رب نے کیا دی۔ ایک دن آپ کے چچا جان حضرت عباس حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی ولادت کے موقع پر میں نے ایک جو آپ کا معجزہ دیکھا، ایک عظیم شان دیکھی، میں وہ نہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ یہ نبی دی شان بیان کرنا سننا شرک ہوندا بدعت ہوندا، کہ مولوی نو بہتا پتہ ہے یا نبی نو؟ کہ نبی نو کی چاہیے سی دان چاہ لینا، کہ کہندا شرک کرنے لگے
کوئی بھائی کا نام دنیا کا مفتی قاضی یہ ثابت کرے کہ حضور نے منع کیا کہ جب نبی منع نہیں کرتا تو ماما لگ رہا دین کا. میرے کریم آقا نے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور کو آپ نے فرمایا چچا بیان کرو. فرماتے ہیں میں نے سنا کہ میرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوئے, آپ جب پیدا ہوئے میں شوق سے آیا کہ جا کر تکوں تو صحیح. آقا نے فرمایا پھر فرمانے لگے میں آیا تو آپ بوڑھے میں لیٹے ہوئے اور نمی سی انگلی آپ کی باہر نکلی ہوئی تھی اور اس کو آپ مسلسل حرکت دے رہے تھے. قربان جائیں میرے مصطفیٰ کی انگلی پر. یا اکھاں بند کر کے تصور کر کے ذرا نمی مبارک عمر دی انگلی مبارک اور سونے آقا کی انگلی مبارک کا تصور تو کریں یار. حضور نے انگلی مبارک باہر نکالی ہوئی شہادت کی. فرماتے ہیں حضرت عباس کی یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ کس طرح حرکت کر رہی ہے آپ کی انگلی مبارک. میں آپ کی زیارت کرتے کرتے نا اچانک میری نظر پڑی آسمان کی طرف. رات کا وقت تھا, 14ویں رات کا چاند تھا. میں نے دیکھا کہ چاند کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر ہلتا ہے کبھی ادھر ہلتا ہے. میں نے کہا زندگی گزاری ہے چاند اپنی جگہ سے ہلتا نہیں, وہ تو مہینے بعد بھی اوکھا نظر آندے. ربیع الاول دا چاند ہوئے پھر تو بڑا ہی اوکھا نظر آ دے کیونکہ خبیر آزاد پلیت جو گئے چیئرمین کو یہ طلاق ملی. سبحان اللہ. میں نے چاند کو کبھی حرکت کرتے نہیں دیکھا مگر آج میں نے جب منظر دیکھا تو آقا میں پریشان ہوا حیران ہوا کہ آج چاند ہلتا ہی جا رہا ہے. اچانک میری نظر پڑی آپ کی انگلی کی طرف اور پھر چاند کی طرف میں نے دیکھا تو مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ ہوئی کہ سونے کریم جدھر آپ کی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے چاند ادھر چلا جاتا ہے. یہ آدم جڑا نبی کر کچھ نہیں سکتا, میں آکھا جڑا پیدا ہوندیا اینا کر سکتے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی انگلی جدھر جاتی چاند ادھر ہو جاتا اور میرے اور آپ کے امام غیرت مند سنیوں کے امام عشق مصطفیٰ کے غیرت کے حامل شخصیت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بول اٹھے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا کھلونے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا. اچھا حضرت عباس جب یہ بات سناتے ہیں نا کریم آقا مسکرا پڑتے ہیں. فرماتے ہیں چچا تو تے بعد بھی گل سنائی ہے میں ایدو پہلے بھی گل سنا دی. کہہ لیں سبحان اللہ شور سے کہیں جڑے حساب نال پٹرول مہنگا ہو رہا ہے گڈیاں سبحان اللہ نال چلانیاں پہ پریکٹس کر لو چنگے رہ جاؤ. وہ کہ ٹینکی 2500 فل ہو جاتی ہے 10,000 تے چلی گئی. اس واسطے تسی بھی سبحان اللہ کی پریکٹس کر لو کیونکہ سبحان اللہ کہا کہ کل آئیں گے تو ساتھ تھوڑا چڑھا. سبحان اللہ. سارے کہیں سبحان اللہ. عقل سے آ کر نبی کی شان میں ہاتھ اٹھا کے کہیں جھنڈے لہرا کے کہیں اور اے سبحان اللہ نے قیامت والے دن کام نہ دیتا میرا گریبان پکڑ لے. تو خیر عرض کرتا ہوں حضور مسکرا پڑے فرمانے لگے چچا تو تے بڑے بات بھی گل سنائی ہے میں پہلے دی گل نہ سنا دی. عرض کی سونیا سناؤ. حضور نے فرمایا میں ابھی اپنی امی جان سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ کے پیٹ میں تھا. قربان جائیں اس ماں کی عظمت پر جس نے دنیا والوں کو اللہ کا حبیب عطا فرمایا. ایک بے ایمان مولوی ہے جڑا آخدے نہیں نبی پاک دے ماں کو نے کلمہ نہیں سی پڑھیا وہ کافر سچی وہ نہ جہنم وچ جانے. میں آکھا آدھی ماں دے پاویں 50 جگہ تے سسرال ہون کوئی شرم کر کے غیرتا آدھی ماں دے 50 جگہ تے بھی سورے ہونا تے پھر بھی میری ماں دی کیا شان ہے. وہ بدبخت کمینیا جیڑی ماں نے کائنات نو رب دا حبیب دیتا ہے اس ماں دے بارے بک بک کردیاں شرم نہیں آؤندی. محبوبہ تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا اصل منافق جانی اس نو جھوٹے پیار جتاوندا. مینوں دسیا کسی عشق دے مفتی تو مڑ مڑ کے فرماوندا آزم جتھے دل لگ جاوے اوتے عیب نظر
لیکن رولا ہے اس کمینے کا دل ہی نہیں لگا حضور نال دل لگا ہوتا دے کہ اسی کر کچھ نہیں سکتا پڑھیا کچھ نہیں میں آخا حیا والی عورت جنہ اپنے شوہر نو مان لیندی ہے کم از کم کلمہ پڑھ کے انہاں دے آدھے نبی نو مان لے ایمان داری دسو حیا والی بیٹی ہوگی اللہ کل دیاں بیٹیاں یہاں بہنوں نو اللہ حیا دے حیا والی بیٹی ہوگی او دا رشتہ جاوے نا پہلے حق ہے نکاح دی وہ ہر طرح چیک کرن منڈا پڑھا لکھا ہے کہ نہیں منڈا کوئی کام کاج کر سکتا ہے کہ نہیں منڈے دے ہاتھ پیر سلامت ہیں کہ نہیں منڈا گورا چیٹا ہے یا کی ہے ہر شے چیک کرنے کا ان کو حق ہے پتہ کریں برادری شرافت ہر چیز چیک کریں مگر جدو نکاح ہو جاوے کی ہو جائے کلمے میں سادہ انداز میں بات کر رہا ہوں جدو کلمہ پڑھ کے آنکھیں نا قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہ ادو بعد حیا والیاں دیاں آدھے شور وچ نقص نہیں کر دیا میری بات پھر میں دورانے لگا ہوں شاید اب یہاں سمجھ نہیں آئی رشتہ طے ہونے کے وقت چیک کیا جا سکتا ہے جب تک کلمے نہیں پڑھے تھے چیک کیا جا سکتا ہے کہ منڈا سیج مان لے منڈا کھاندہ پیندا ہے کوئی کر سکتا ہے کما سکتا ہے پڑھیا لکھا ہے نہیں پڑھیا ہر شے چیک ہو سکتی ہے مگر جب رشتہ ہو جائے نا اور کلمے دے بندے نے چاہ کے قبول ہو جائے تو پھر یہ حیا والی ہوئے خاندانی ہوئے چھوٹے بھی ہوئے عورت کبھی اپنے شوہر وچ نقص کر دی میں کہا کمینے تو انہاں نہیں نبی نو نہ منیا جنہ حیا والی بڑھی اپنے شوہر نو مان لیندی انہوں لاکھ کوئی آکے نہ اس ساڑی بچی نو ویکھ پڑھا کچھ نہیں وہ کھوتی ریڈی چلاؤں دے وہ فلان کر دے یہ حیا والی ہو شرط دے تو بے حیا والی بے حیا نہ ہوئے میں دوبارہ کہنے لگا ہوں بے حیا والی بے حیا ہوئے غیرت والی بے غیرت ہوئے چھجے دی کئیاں بسترہ کے لیٹن والی ماں دا نہ ہوئے بات سمجھنے کے قابل ہے اس کو ہزار کوئی اس کے نقص گنوائے نا وہ کو کہہ دیئے چھاڑے پرا میرے واسے نواز شریف کیے تھے عمران خان کیے دفعہ ہو جا وہ پاہمیں کھوتی ریڈی چلاؤں گے مگر میرے سر دا تاج ہے میرے سر دا تاج ہے تے جڑی پہلے چپ کر کے بیٹھی رہے نکاح ہو جائے تیجے دن رولا پا کے بیٹھ جائے کی کراں میرا مقدر سو گیا ایسی جدو ان دنوں نکاح ہویا پڑھیا کوئی نہیں کر کچھ نہیں سکتا بنا کچھ نہیں سکتا میں کی کراں میرے مقدر ستے سن جڑے دن ان دنوں نکاح ہو گیا جڑی بعد اس گلاں کرے نا انہوں ہر کوئی کہندے بغیر تیز بغیرت تو آپ ہیں نقص شور دے کرنی ہے بغیر تیز بغیرت تو آپ ہیں نقص شور دے کرنی ہے ایک گلاں پہلے کرن والیاں سن میں بات ٹھیک کر رہا ہوں وہ کلمہ پڑھن تو پہلے ایک وقت میزا تو تلاش کردہ نبی پڑھے آئے کہ نہیں نبی کو علم ہے کہ کوئی نہیں نبی کو جاندہ ہے کہ کوئی نہیں نبی کو کر سکتا ہے کہ کوئی نہیں کمینیاں پہلے دیا کرنا کلمہ میں پڑھی جانے ہیں بے حیاں بھی ماری جانے ہیں نہیں پڑھیا کوئی نہیں وہ بے غیرت با حیاں با کردار اور جتنا اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے کم از کم اتنی تو حلالی امتی بن کے اپنے نبی کی بھی عزت کی ہوتی نا اور سنی تیرے مقدر پہ قربان جائیں تجھے تیرے امام نے سبق دے دیا انہیں آکھا جے کلمہ پڑھے آئے نا پھر حضور وچ نقص نہ کاٹے بلکہ حضور دی شان آوے تو دل کھول کے بیان کر آقا تسی دسو تسی کیویں کرو گے فرمایا میں تو کہوں گا سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے مجرم ہوں اپنی عفو کا سامان کروں شاہ یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سگن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے تو حضور نے فرمایا میں یہ حدیث پیش کر رہا تھا انی اسمعو مالا تسمعو
تو حضور کی قوت سماعت پہ میں بات کر رہا تھا، حضور مسکرا پڑے. حضور نے فرمایا کہ میرے چچا میں اس سے پہلے کی بات نہ بتا دوں؟ عرض کی. حضور ارشاد فرمایا ابھی میں اپنی اماں آمینہ کے بطن میں تھا. آقا کیا فرمایا؟ ماں کے بطن میں ہوتے ہوئے لوح محفوظ پر جب قلم چلتا تھا نا تقدیر لکھنے کے لیے، امیدیں سارے نہیں آنکھوں کے میں اسی طرح کرتے پہلے میں صرف اپنے نبی کی جنہیں شان بیان کرتا ہوں، ساڑھے سارا کا نبی محمد ہمارے آتے. پھر جب سب کا ہے تو سب جھوم جائیں. فرمایا کہ میں اماں آمینہ کے بطن میں تھا کہ لوح محفوظ پر جب قلم چلتا تھا تقدیر لکھنے کے لیے تو قلم وہاں چلتا تھا، میں اماں کے پیٹ میں اس قلم کی آواز سنتا تھا. ایمانداری نے دسو جیڑا نبی، اب میرا جملہ غور نال سننا تاکہ عقیدے کا پیرا رب دے دے اور عقیدہ سلامت لے کے قبر میں جائیں. جیڑا نبی ماں دے پیٹ دی تاریخی چوے کہ لوح محفوظ دے قلم دی آواز سنے، آج قبر انور وچ لیٹ کے اینا علماء دی آواز نہیں سنی. ایک اور حدیث پاک سنا اسی پر قسم خدا دی سانو تو حضور دا حسن بیان کرن دی فرصت نہیں، ایویں آپ لوگ اعتراض کر کے سانو اس پاسے لا دیتے. حضور کی قوت سماعت. میرے کریم آقا معراج سے آئے واپس، معراج شریف سے آئے مبارک و سنی. نبی دا میلاد بھی سنی مناؤں، معراج بھی سنی مناؤں. نبی پاک آئے معراج سے واپس، اگلے دن صبح صبح حضرت بلال کو طلب کر لیا. فرمایا بلال ادھر آؤ. عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں آپ کے قدموں کی دھول پر. اب کیوں نہ مصطفیٰ کے صحابہ کی عظمتوں کو سلام کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ کے نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق سنت. صحابہ وہ صحابہ تھے جنہیں نت عید ہوتی تھی، خدا کا تھا قرب حاصل، نبی کی دید ہوتی تھی. تو جنگ کے ایک شاعر ہیں، انہوں نے کہا کہ صحابہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وسد ہاسے تے وسد نرس تیری جوک دے آسے. میرے مصطفیٰ حجام کو بلاتے کہ میری زلفوں کو تراش دو. صحابہ مصطفیٰ کا طواف کرنے لگ جاتے تاکہ آقا کی زلفوں کے بال لے سکے. اب میرا جملہ سنے، صحابہ اور اہل بیت کی لڑائیاں سنانے والے ملنگوں، کچھ خدا کا خوف کرو. جو صحابہ نبی کے بال زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ نبی کی آل زمین پر کیسے گرنے؟ تمہیں بھنگ اور چرس میں ہوش کے نشے میں ہوش ہی نہیں کہ کن کے بارے میں بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ. مصطفیٰ وضو کریں، ارد گرد چکر کاٹتے ہیں صحابہ تاکہ وضو کا پانی زمین میں نہ گرے. بستے ہنسے کاش ہمیں آج خواب میں ان کا نظارہ. بستے ہنسے بستے ہنسے اکتگی جوک دے آسے پاسے سننے ہنسے مٹھیاں گالی سنا آپ سنیتا ہنسے. وہ مصطفیٰ کی صحابہ. تو حضور نے فرمایا میرے بلال ادھر آؤ. عرض کی آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو.
حضور ارشاد فرمائے، حضور نے مسکرا کے فرمایا، یوں مسکرائے جان سی گلیوں میں پڑ گئی۔ ارے آنکھیں بند کر کے ذرا حضور کے مسکراتے چہرے کا تصور تو کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے آقا سبحان اللہ، یا رسول اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ما اجملک، ما احسنک، ما اکملک۔ کتے میرے علی، کتے تیری صدا مشتاق کی، کتے جا لڑیا۔ حضور فرماتے ہیں بلال میرے پاس آؤ، مسکراتے ہوئے حضور فرماتے ہیں یوں مسکرائے جان سی گلیوں میں پڑ گئی اور یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا۔ میرے آقا نے فرمایا بلال کون سا ایسا کام کرتے ہو، کون سا ایسا کام کرتے ہو کہ میں جب جنت میں گیا نا تو جنت میں اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی میں محمد نے آواز سنا، تیرے قدموں کی کہاں سنی؟ جنت میں۔ بلال کہاں پہ ہیں؟ مکہ میں زمین پر، اور حضور کہاں ہیں؟ اور جنت کا کتنا فاصلہ ہے؟ قرآن بتاتا ہے عند سدرۃ المنتہی، عندہا جنت المأویٰ، 7 آسمانوں کے پار ہے سدرۃ المنتہی۔ زمین سے آسمان کا فاصلہ ہزاروں نوری سالوں کا فاصلہ، پہلے آسمان سے پھر دوسرا آسمان، پھر دوسرے سے تیسرا آسمان، تیسرے سے چوتھا آسمان، چوتھے سے 5واں آسمان، 5ویں سے 6ٹھا آسمان، 6ٹھے سے 7واں آسمان، پھر اس کے آگے کہیں جا کے سدرہ، اور سدرہ وہ مقام ہے جہاں سے آگے نیچے والوں میں سے کوئی جا نہیں سکتے۔ ایک کنارہ ہے، ایک حد ہے، قرآن کہتا ہے اس کے پڑوس میں جنت ہے، اس کے پڑوس میں جنت ہے۔ اب مجھے بتائیں زمین سے جنت زیادہ دور ہے یا پاکستان زیادہ دور ہے مدینہ شریف سے؟ جنت یقیناً۔ تو جو نبی جنت میں ہو تو زمین پر غلام کے چلنے کی آواز سن لیتا ہے، وہ گنبد خضرا میں ہو کر ان غلاموں کے درود و سلام نہیں سنتا؟ چلو میں اس پر اور بات کر دیتا ہوں۔ آپ بیٹھے ہو نا کمرے میں، چھت پہ کوئی بندہ چلے، پہلی بات ہے آپ کو اس کے پاؤں کی آواز سنائی نہیں دے گی، اور اگر سنائی دے تو آپ پہچان نہیں سکیں گے کہ کون چل رہا ہے، کہ پہچان لیں گے ایمانداری سے۔ قربان جائیں میرے مصطفیٰ کی قوت اسماعیل، پھر کہہ لیں سبحان اللہ۔ یار دانوں کی طرح نہیں، دیوانوں کی طرح کہیں سبحان اللہ۔ کریم آقا جنت میں فرماتے ہیں واپس جب آتے ہیں تو کس کو بلایا؟ تقریر یاد ہے؟ کس کو بلایا؟ بلال کو۔ ابو بکر صدیق کو کیوں نہیں بلایا؟ عمر فاروق کو کیوں نہیں بلایا؟ باری باری ایک ایک کو بلاتے جاتے، پوچھتے جاتے کہ رات بھائی مجھے وہاں قدموں کی کسی کی آواز آ رہی تھی، تو نہیں چل رہا تھا؟ پھر عمر کو بلا لیتے، پھر عثمان پاک کو بلا لیتے، پھر علی پاک کو بلا لیتے، پھر چلتے چلتے جب بلال کی باری آتی تو انہیں بلا لیتے، مگر حضور کسی اور کو نہیں بلاتے، سیدھا کس کو بلاتے ہیں؟ بلال کو۔ اب میرا نکتہ ذہن میں رکھیے، ایمان مضبوط کیجئے، کسی مولوی ملونے مروانے کے پیچھے لگ کے اپنا دین ایمان برباد نہ کر بیٹھنا۔ عقیدہ حق سمجھانے لگا ہوں، حضور واپس آ کر سیدھا بلال کو جو بلا رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کا غلام زمین پر چل رہا ہو
تو مصطفیٰ اگر جنت میں بھی سیر کرتے ہو نا تو اپنے غلام کے قدموں کی آواز صرف سنتے ہی نہیں ہیں بلکہ پہچانتے بھی ہیں کہ میرے کس غلام کے قدموں کی شان مصطفیٰ شان غلامان مصطفیٰ سرکار کی آمد سرکار کی آمد بچے کی آمد سونے کی آمد نور کی آمد نور کی آمد اب 12 بجتے ہیں مگر یہ محبت کا جو مضمون چلا ہے میں اس کو کسی کنارے لگا کے جان چھوڑوں اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں آپ کسی کے پاؤں کی آواز سن بھی لیں تو پہچان نہیں سکتے اور میرے مصطفیٰ اتنی دور کیوں نہ ہوں تو غلام کے قدموں کی آواز بھی سنتے ہیں اور پہچان بھی جاتے ہیں کہ کس کے قدموں کی آواز۔ اب میرا جملہ نوٹ کیجئے، جو نبی جنت میں ہو زمین پہ چلنے والے اپنے غلام کے قدموں کی آواز پہچان لیتا ہے کہ میرے کس غلام کے قدموں کی آواز ہے، وہ ریاض الجنہ میں لیٹا ہو تو اپنے ان غلاموں کی آواز بھی پہچان لیتا ہے کہ میرے کس غلام نے مجھ پر درود و سلام۔ بھائی قدموں کی آواز پہچاننا آسان ہوتا ہے یا لفظوں کی؟ بولیے، قدموں کی آواز پہچاننا تو مشکل کام ہے، لفظوں کی آواز پہچاننا آسان کام ہے۔ تو جو نبی اتنا مشکل کام بھی پہچان لے کہ میرے کس غلام کے پاؤں کے کھڑکا ہے، وہ کیا ان زبانوں سے نکلے ہوئے لبیک یا رسول اللہ کے نعروں کی آواز کو نہیں پہچانتا؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ میلاد منانے کا نبی نے حکم دیتا، رب نے حکم دیتا، تو ایسا کام جس کا رب رسول حکم نہ دے وہ اگر کوئی کر بھی دے تو اس کو اجر کیا ملنا؟ اجر تو اس کام کا ملتا ہے جو اللہ رسول نے حکم دیا۔ میں کہا مولوی صاحب میں نے دسو بلال جڑا کام کرتے سن جن دی وجہ تو جنت دے سے قدماں دی آواز نبی نے سنی، نبی کیوں پوچھتے پر بلال کی کرتا ہے یہ نبی نے حکم دیتا سی؟ نہیں سمجھے؟ یہ اس کامدار نبی نے حکم دیتا سی تے نبی پوچھتے کیوں کہ کی کرتا ہے؟ ایدہ مطلب ہے جیڑے کامدہ اللہ نبی حکم نہ بھی دے من تے نفلی عبادت سمجھ کے کوئی کرے میرا رب انہوں نے اجر عطا فرما دے۔ بلال کی کرتا ہی عرض کی سونیا میں جدو وضو کرنا نا تحیت الوضو کی تحیت المسجد نہیں چھڑتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا ایک جگہ تے ایک مولوی میرے نال ٹاکرا ہو گیا، ویسے جس بڑی آندھی ہے جدو ٹاکرا ہو گیا کیونکہ جھوٹا جھوٹا ہی ہوتا ہے، چور والے پجامہ تو پڑا جائے۔ میں نے کہا کہ حضور جنت میں ہونا تو غلام زمین پر چلے تو اس کے قدموں کی آواز بھی اتنی دور سے نبی سن لیتے ہیں، لہذا اہل سنت کا عقیدہ سچا۔ اشرفی صاحب تسی بھی کمال آدمی ہیں۔ میں کہا مطلب دیکھو نا یہ زمین پر چلنے والی آواز نہیں سنی تھی نبی نے جنت میں؟ میں کہا مولوی صاحب تسی دسو جا کیڑی سنی؟ وہ ایک حدیث پاک ہے، میں نے کہا سناؤ برکت ہو جائے گی۔ کہنے لگا حدیث پاک ہے سونے نبی نے فرمایا، سونے نبی تو خیر ہونا کہنا ہی نہیں نہ ہوتا، پیغمبر نے فرمایا جی میں نکے پران یاد کر رہے پیغمبر نے فرمایا۔ میں کہا چبل منہ چنگا نہ ہو جائے بندہ گل تے چنگی کرے۔ میں کہا کسی شہید کا نام نہیں لین لگے حضور کا نام لین لگے، سانو ساریاں ناماں تو سرکار دا نام سن۔
یہ پیغمبر نے فرمایا. میں کہا اچھا سنا کی فرمایا؟ پیغمبر نے فرمایا کہ بلال جب میں جنت میں قیامت کے دن داخل ہوں گا. میں نے کہا پھر؟ سرکار نے فرمایا حضور نے فرمایا. میں کہا حضور حضور ہے اور کیا؟ میں کہا حضور دا معنی ہے جڑا حاضر ناظر ہوئے. چولا اردو آگنے حاضر ناظر نہیں، اردو کہنا ہے حضور. نہیں پیغمبر نے فرمایا. پھر آٹھے ہوتے. میں کہا کی فرمایا؟ فرمایا کہ جدوں میں جنت قیامت والے دن داخل ہوں گا نا تو میں شان نہ رب میں سواری کے سوار کرا کے جنت ہی داخل کرے گا. کہ پھر بلال تو میری سواری کی لگام پکڑی ہوئی. میں کہا بالکل حدیث ہے. کہنے لگے اس سے مراد یہ حدیث ہے. میں کہا مطلب کی؟ انہیں کہا سواری کی لگام پکڑنے والا چونکہ آگے ہوتا ہے تو یہ وہ آواز ہے جو نبی نے کہا میں نے معراج کی رات اپنے آگے آگے سنی. میں کہا لڑنا ساڈا مزاج ہی نہیں، مگر مولوی صاحب میں نے ایک مسئلہ دسو. میں تو صرف اینی گل کی سی نا کہ زمین تے بلال چل رہا جنت وچ آواز نبی سنی. تو آخنا نہیں وہ نہیں آئے حدیث ہے. تو میں کہا پھر بھی اہل سنت دا عقیدہ سچا. کہنے لگے وہ کی؟ میں کہا تو تے کہنا ہے جیڑی آواز پیدا ہو رہی ہے نبی وہ بھی نہیں سندا. سمجھ آئی نہیں آئی؟ کہ پھر مینوں چس نہیں آئی. تم تو کہتے ہو کہ نبی زمین پر چلنے والی آواز نہیں سنتا، جو آواز پیدا ہو وہ بھی نہیں سنتا، اور جنت والی آواز وہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی. 1400 سال گزر گئے، پتہ نہیں کتنا عرصہ ابھی باقی. قیامت آئے گی، پھر معاشر کے میدان میں جمع ہوں گے، پل صراط سے گزریں گے، عمل تلیں گے، حوض کوثر سے حضور کا صدقہ انشاءاللہ پانی پیئیں گے، پھر جنتی جنت میں جائیں گے نا. تب حضور جائیں گے جنت میں، سب کو پشوا کے حضور ہوں گے سواری پر. بلال نے پکڑی ہوگی لگام. 1400 سال ہو گئے ابھی آواز پیدا نہیں ہوئی. نہ جانے کتنا عرصہ ابھی باقی ہے، ابھی آواز پیدا نہیں ہوئی. تو جس نبی نے قیامت کے بعد جنت کے اندر پیدا ہونے والی آواز جو ابھی پیدا نہیں ہوئی 1400 سال آج سے بھی پہلے سن لی ہے، تو جو نبی نہ پیدا ہونے والی آواز ہزاروں سال پہلے سن لے، وہ پیدا ہونے والی درود و سلام کی آواز کیوں نہیں سنتا؟ واللہ وہ سن لیں گے. میرے امام بولے کہتے ہیں اللہ کی قسم واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، پر اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. فریاد امتی جو کرے حال زار. اب میرا گلا ہوتا تو میں طرف سے پڑھتا فریاد امتی جو کرے حال زال میں. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. تو حضور نے فرمایا انی اسمع ما لا تسمع. اب انی ارا ما لا ترون تو رہ ہی گیا پھر. چلو یہ پھر کبھی کے لیے ادھار چھوڑتے ہیں، میں بات کمپلیٹ کر لیتا ہوں. بات شروع ہوئی تھی بیوہ سے. بیوہ سے جی اتنی خرچہ کرتے ہو تو یہ خرچہ کسی بیوہ کو دے دیتے. میں نے کہا عیدوں کے موقع پہ زکاتوں کے موقع پہ بیوہ کیوں نہیں یاد آتی؟ صرف میلاد کے رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے بیوہ یاد آ گئی. میں نے کہا اللہ کی قسم بیواؤں غریبوں یتیموں کی خدمت بھی وہ کرتا ہے جس کو 11ویں اور میلاد کا لنگر بانٹنے کی عادت ہو. کہ جنہوں پیسہ رب دے راہ دے دین دی توفیق ہی نہ ہوئے وہ کدے خدمت کرے. یہ پچھلے دنوں سیلاب آئے، ایمانداری نہ دسو سنیا تو سوا اٹھے کوئی نظر آئے؟ دعوت اسلامی لبیک یا رسول اللہ. اور کون تھے؟ یہ مطلب ہے بیواواں غریباں تے یتیماں تے مشکل پھسیاں تے بھی خرچہ وہ کر دے جڑا یا رسول اللہ دے نعرے لاؤں. بیٹا سانو تانا میں کہا ویسے بھی گل ہے ساڈے اسی ہیں شریف لوگ. سنی کون ہے؟
شریف تے حیا والے لوگ کی کرتے ہیں انہوں نے کسی بھائی کسی عزیز دی بندہ فوت ہو جائے کہ بیوہ ہو جائے نا تو انہوں کہندے ہیں بیٹا اج تو بعد تو ساڈی چھت تھلے تینوں اسی کسی اگے ہاتھ نہیں پھیلان دیاں گے تو ساڈی عزت ہے ہاں اگے شادی کرنی ہوے تیری اسی ہتھی کران گے تھی بنا کے کران گے تے جے نہیں بچیا پیچھے نہ کرنی ہوے تے پتر اج تو بعد میرا پتر مرا ہے لابا تے نہیں مرا میں سائے کی طرح تیرے سر پہ ہوں یہ حیا والے جو شریف ہوتے ہیں نا وہ اپنی بیواؤں کو سنبھالتے ہیں میں آقا سنی تو سارے حیا والے جو شریف ہیں وہ تے اپنی بیواں نو سنبھال لیندے ہیں کہیں یہ میلاد دے معاملے ہی سانو تانا نہ دے البتہ تواڈے کول بھی ہے جی بیواں نو جڑیاں نہیں سنبھالیاں جاندیاں بدماشو سانو وہ بھی لیا دو اسی کسی نال نکاح کرا دیاں گے انہوں بھی سنبھال لیں گے مگر میلاد کے رنگ میں پنگ نہیں پان دیاں گے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا اللہ پاک سب کا بھلا فرمائے وما علینا الا سر ایک شیر سلام کا پڑھ دو شمع بز میں ہدایت دینا جی سوہانی گھڑی چمکاتا ہے پاکا چاند جی سوہانی گھڑی چمکاتا ہے پاکا چاند جی سوہانی گھڑی چمکاتا ہے پاکا چاند اس دل لفڑوں بچپن کی پگڑ اس خدا بھاتی سورا بے لاکھوں سلام اور نیچی نظروں کی شرموں حیا پر درود اونچی دینی کی رفعت بے لاکھوں سلام Isma
तमाम दोस्त शेर की इंशाल्लाह भी दुआ होती है और लाइनों के अंदर बड़ी मेहरबानी लाइनों के अंदर मेरा भी आप लोगों से बड़ा लंबा वास्ता है, लेकिन ये मुबारक के अंदर ये खामी है, लंगर का मामला है ना तो निज़ाम दुरुस्त नहीं रहता। ये सारे इलाके 6 चक है, 80 चक है, 82 है, इस्लामपुर है, आपके करीब सारे इलाके, लेकिन ये मुबारक की खामी है इधर से लेकर वहाँ तक। तो बड़े अच्छे तरीके से इंतज़ामिया की तरफ से गुजारिश है लाइनों के अंदर माशाल्लाह अभी से बैठ जाए, जो इंतज़ामिया के दोस्त लोग खड़े हुए इंशाल्लाह दुआ होगी और उसके बाद लंगर जो है वो होगा। देखिए इस तरफ जगह है, बड़ी मेहरबानी कुछ इस तरफ तो दोस्त हो जाए, लाइनें बनाने में बड़ी मेहरबानी माशाल्लाह। हमारे यार आज रिकॉर्ड तोड़ी दे, लंगर के मौके पे नस्मो सबक होना चाहिए। ये किसका लंगर है? हुजूर का लंगर है। किसका लंगर है? किसका लंगर है? कि फिर हुजूर वाला अदब करके हुजूर का लंगर ले लो, इंशाल्लाह रात को आमना दे लाल किस्मत चंगी हुई तो दीदार करा देंगे। ये मस्जिद की बेहुरमती बिल्कुल ना होने दें, बड़े सुकून के साथ लंगर ले। अल्लाह पाक सब का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला हबीबिका सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला अस्हाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। इलाहुल आलमीन हमारे इस मिलाद पाक की महफिल को कबूल फरमा। या अल्लाह इस मस्जिद इस मिलाद पाक की महफिल की बरकत से हमारे छोटे बड़े सारे गुनाह को माफ़ फरमा। या अल्लाह नेकियों की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस इदारा में जो तेरे हबीब का जिक्र हुआ है परवरदिगार आलम यहाँ मज़ीद रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा। या अल्लाह हाज़रीन की खैर फरमा, गायबीन की खैर फरमा, पूरे इलाका वालों पर खुसूसी करम फरमा। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके वो भी अता फरमा। जी जो हमने तेरे महबूब के जिक्र को सुना सुनाया है, या अल्लाह इसमें कोई कमी कोताही रह गई हो तो अपने करम से माफ़ फरमा दे। और मेरे मान को मौला इसमें जो पैगाम हक हमने पहुंचाने की और सुनने की कोशिश की है, या अल्लाह उस पर जिंदगी भर हमें अमल करने वाला बना। परवरदिगार आलम बदअकीदा लोगों के फितनों से हम सबको महफूज फरमा। या अल्लाह हमारे ईमान और अकीदा की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमें अदब वालों में तूने पैदा किया है, बारी ताला अदब वालों में ही मौत अता फरमा। मेरे माल को मौला माशर के दिन हुजूर की कमरी का साया नसीब करना, हमारे बीमारों को शिफा, हमारे मकरूजों के कर्ज उतार, बेचैन दिलों को सुकून क़ल्ब अता फरमा, बे औलादों को औलाद नेमत से माला माल फरमा, नरीना औलाद के ख्वाहिशमंदों को नरीना औलाद अता फरमा। मेरे माल को मौला हमारे फौत शुदगान की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमारे मुतहर भाई के वालिद साहब फौत हुए हैं, या अल्लाह उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत, उनके दर्जात बुलंद फरमा। हमारे अईसा वकारत में से, दोस्तों में से, वालिदैन में से जितने फौत हुए हैं, या अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा। मेरी अम्मी जान की बख्शिश फरमा। या अल्लाह हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की मदद और नुसरत फरमा। या अल्लाह हमारे फ़लस्तीनी भाई सिर्फ तेरी है मदद और तेरे महबूब की नजर करम के सहारे दुनिया भर में उनसे लोगों ने मुंह फेर लिया है। मेरे माल को मौला तेरे दीन की सरबलंदी के लिए और तेरे घर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए, या अल्लाह वो अपनी जाने पे नजराने पेश कर रहे हैं। या अल्लाह वो हक और बातिल के मार का बपा किए हुए हैं। परवरदिगार आलम हम सब तेरे महबूब के जिक्र की महफिल में इल्तिजा करते हैं कि या अल्लाह हमारे उन फ़लस्तीनी भाइयों को फ़तह और नुसरत अता फरमा।
یا اللہ ظالم اقوام کا پنجہ جبر توڑ دے، اسرائیل کو نیست و نابود فرما، عالمی اسلام کو عزت و نصرت عطا اور عالمی اسلام کے غیرت مند عوام کے بے غیرت حکمرانوں کو پروردگار عالم ہدایت عطا فرما کہ وہ بھی فلسطین کے ہمارے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینے کے قابل ہو سکے۔ یا اللہ مدد فرما، اے ابابیلوں کو سے ہاتھیوں کا لشکر پروانے والے مولا، ہمارے فلسطینی بھائیوں کے بے سر و سامان حالت کے آگے بھی اسرائیل سمیت پوری دنیا کے عالم کفر کو نیست و نابود فرما، ہلاکت عطا فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کو برکتیں عطا فرما، جذبہ دینی عطا فرما، حضور کی محبت میں پختگی عطا فرما، حضور کی اتباع اور سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔